منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، سورہ الممتحنہ آیت نمبر 7 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 28 میں سے. چونکہ حضرت خاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے بات گزشتہ درس میں کی کہ انہوں نے خط لکھ کے بھیجا مکہ کے لوگوں کو، اس غرض سے کہ میں خط لکھ کے بھیجوں گا، کچھ حالات سے آگاہ کروں گا تو وہ میرے اوپر احسان کرتے ہوئے میرے گھر اور اہل و عیال کو کچھ نہیں کہیں گے. محض یہی ان کی نیت تھی اور یہی خیال تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں کہ انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے تو گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کسی غلطی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ایسی کچھ غلطیاں بھی سرزد کی جو 1500 سال کے بعد آج وہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی مشعل راہ ہے. وہ ہستیاں ایسی تھی کہ ان کی اس غلطی میں بھی ایک بڑا سبق اللہ رب العزت نے چھپا کے رکھا ہے. تو اس صحابی رسول نے جب یہ کام کیا تو اللہ رب العزت نے یہ صورت اتار دی، اس کی ابتدائی آیات اور آگے قوانین بنا دی اللہ رب العزت نے. تو انہوں نے جو کام کیا کہ خط بھیجا کہ وہ مجھ پر احسان کریں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اس طرح مت کرو، ان کو مکہ مدینہ کے حالات مت بتاؤ. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جن کے دلوں میں تمہارے لیے دشمنی ہے اور بغض ہے، میں ان کو ایمان کی توفیق دے کر انہیں تمہارا دوست بنا دوں. اللہ فرماتے میں ایسا بھی تو کر سکتا ہوں نا کہ جن سے تم چاہتے ہو کہ ہمارے تعلقات بڑھیں، تو میں ایسا کر سکتا ہوں کہ مکے والوں کو ایمان کی توفیق دے کر. اور یہ وعدہ اللہ رب العزت نے پورا فرمایا فتح مکہ کے موقع پر. سن 8 ہجری جب 21 رمضان المبارک کو مکہ فتح ہوا تو قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فوج در فوج لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے، یہ وہی لوگ تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے فرمایا یہ ایسا بھی میں کر سکتا ہوں. تو فرمایا عسى اللہ ان يجعل بینکم وبین الذین عادیتم. عسى اللہ یعنی ہو یقینی بات ہے کہ اللہ ان یجعل کر دے گا، امید ہے کہ اللہ کر دے گا، بینکم تمہارے درمیان، وبین الذین اور ان لوگوں کے درمیان، عادیتم منہم مودہ کہ جو تم سے دشمنی کرتے ہیں ان میں سے مودتاً محبت بنا دے گا، اللہ محبت ڈال دے گا دلوں میں. واللہ قدیر اللہ رب العالمین قدرت والا ہے. واللہ غفور رحیم اور اللہ غفور بخشنے والا، رحیم مہربان ہے. لا ینہاکم اللہ عن الذین اللہ تمہیں منع نہیں کرتے ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم فی الدین جو تم سے جنگ نہیں کرتے ہیں، فی الدین دین کے بارے میں، ولم یخرجوکم من دیارکم اور تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، ان تبروہم یہ کہ تم ان سے احسانات کرو، نیکی کرو، وتقسطوا الیہم اور ان سے انصاف والا معاملہ کرو. ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ فرماتے ان لوگوں سے ہم تمہیں منع نہیں کرتے تعلقات بڑھانے سے جو تمہیں گھروں سے نکالتے نہیں ہیں، تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ان سے احسانات بھی کرو اور ان سے انصاف والا معاملہ بھی کرو. ہاں انما ینہاکم اللہ عن الذین
بے شک اللہ تمہیں منع کرتا ہے ان لوگوں سے قاتلوکم جو تم سے جنگ کرتے ہیں فی الدین دین کے بارے میں واخرجوکم من دیارکم اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں وظاہروا علی اخراجکم اور تمہارے نکالنے میں دوسروں کی بھی مدد امداد کرتے ہیں، ان سے منع کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلقات ہیں، مکے والوں نے تمہیں نکالا ہے، ٹھیک ہے نا، مدینہ میں انہی کی وجہ سے بیٹھے ہو۔ تو فرمایا وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ اور تمہارے نکالنے پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں، أَن تَوَلَّوْهُمْ اس بات سے منع کرتے ہیں یہ کہ تم ان سے دوستانہ تعلق بناؤ، ان سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ جس نے انہیں دوست بنایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یہی لوگ ظالم ہے، یہی لوگ کیا ہے؟ ظالم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو ایمان والو اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، آیت لمبی ہے، وضاحت سن لیجئے۔ جب سن 6 ہجری کو معاہدہ ہوا تھا مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر، صلح حدیبیہ جسے کہتے ہیں، تو اس میں ایک بات یہ تھی کہ مشرکین کی چال انہوں نے یہ چلی کہ معاہدے میں یہ لکھا کہ جو بندہ مکہ سے مدینہ آئے گا، یعنی ٹھیک ہے نا، ہماری طرف سے مدینہ آئے گا تو اس کو تم رہا کرنا تمہارے اوپر لازم ہے اور اسے ہمارے حوالے کرنا، اور جو مدینہ سے ہمارے پاس آ جائے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ اور مسلمانوں نے اس معاہدے کو تسلیم کر لیا تھا، اس شرط کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان میں عورتوں کا ذکر کوئی نہیں ہوا تھا، تو اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے پورے قانون بنا دیا، ٹھیک ہے نا، اور پورے قوانین ذکر فرما دیے۔ کیا ہے؟ فرمایا اللہ اکبر، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو ایمان والو اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات جب تمہارے پاس مکہ سے کوئی عورت، جب مومنہ عورتیں تمہارے پاس ہجرت کر کے آئیں، مکہ سے نا عورتیں آئیں، مردوں کی بات تو ختم ہو گئی نا، وہ تو معاہدہ ہو گیا، لیکن فرمایا جب عورتیں آ جائیں ہجرت کر کے، تو ایسا بھی نہیں، قرآن وہ کتاب ہے نا کہ یہ ملکی جو ہے نا ملک کی سالمیت اور ملک کی سلامتی کے لیے ایسے قوانین ذکر ہے، ایسے بھی نہیں کہ تمہارے محلے میں کوئی بھی آ جائے اور بس آپ بغیر دے، نہیں، فرمایا فَامْتَحِنُوهُنَّ ان کے امتحان لو کہ واقعی وہ مومن ہے بھی ہیں کہ نہیں، واقعی وہ مومنہ ہے بھی یا کوئی جاسوسی کے لیے آئے ہیں۔ تو فرمایا فَامْتَحِنُوهُنَّ ان کے امتحان لو، اللہ عالم بِایمانہن اللہ رب العالمین خوب ان کے ایمان کو جانتا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ اگر تم جان لو کہ وہ مومنہ ہے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، لا ہن حل لہم اس لیے کہ یہ عورتیں جو ہے ان کفار کے لیے کوئی حلال نہیں ہے، یہ جب مومن بن کے آ جائیں تو پھر ان کو ادھر ہی روک لو، کفار کی طرف واپس نہ بھیجنا، کیونکہ اب یہ مومنہ بن گئی ہے اور یہ کفار کے لیے کیا ہے؟ حلال نہیں ہے۔ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہے۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا ہاں ان کے خاوندوں کو وہ بھیج دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے، یعنی جو ان کو مہر دیا ہے ان کا مہر ان کو واپس کر دو، مہر کیا کر دو؟ واپس کر دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَنْكِحُوهُنَّ یہ کہ تم ان سے نکاح کر لو، جب مومنہ بن کے آ جائیں، ہجرت کر کے آ جائیں تو خاوندوں کو مہر بھیج دو، کیونکہ یہ اب ان کے لیے حلال نہیں ہے، یہ مومنہ بن گئی اور وہ کافر ہے اور وہ ان کے لیے حلال نہیں، تو فرمایا ان کے مہر بھیج دو اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ کیا کرو؟ نکاح کر لو۔ اذا آتیتموہن اجورہن جب پورا تم ان کے مہر کو ادا کر لو، مہر تم بھی اب دو گے اس کو نا، ان کا مہر تو تم نے واپس کر دیا، مہر دو اور ان کے ساتھ کیا کرو؟ نکاح کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ مت روکو کافراں عورتوں کی عزتوں عصمتوں کو، وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ اور جو ہے وَاسْأَلُوا مانگو کافروں سے مَا أَنفَقْتُمْ جو تم نے ان پر مہر خرچ کیا ہے۔ اب پہلے تو اگر کوئی مومنہ بن کے آ جائے تو فرمایا کہ انہیں واپس نہ بھیجو، اب فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں ادھر رہ گئی تمہارے ساتھ ہجرت نہیں کرتی ہے،
ٹھیک ہے نا، تو انہیں بھی یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ہی چھوڑ دو اور ان کافروں کے پاس چھوڑ دو، ہاں اپنا مہر ان سے تم بھی کیا کر لو، مانگ لو، یہ مطلب ہے۔ فرمایا وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، مانگو ان کافروں سے اپنا مہر، وَلِيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، ان کو بھی چاہیے کہ وہ آپ سے اپنا مہر مانگے، وہ بھی آپ سے اپنا مہر واپس لے لے۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، یحکم بینکم، وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، واللہ علیم حکیم، اللہ رب العالمین علیم، علم والا ہے، حکیم، حکمتوں والا ہے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر تم انفاتکم چلی جائیں تمہاری، شیئن من ازواجکم، کچھ تمہاری بیویوں میں سے، الی الکفار، کفار کی طرف، اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی، تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کی طرف چلی جائے، فرمایا فعاقبتم فآتوا الذین ذہبت ازواجہم، تم نے بدلہ لیا ہے، فآتوا الذین ذہبت ازواجہم، تو وہ مہر لے کر ان لوگوں کو دے دو جن کی بیویاں چھوڑ کر چلی جانے والی ہے، چلی گئی ہے نا، تو ان کو وہ مہر ان سے لے کر کیا کر دو، کفار سے ان کے حوالے کر دو جن کی بیویاں کفار کی طرف چلی گئی ہے۔ اچھا آگے فرمایا مثل ما انفقوا، مثل اس کے ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا ہے، واتقوا اللہ الذی، ڈرو اللہ سے، اللہ وہ ذات ہے، انتم بھی مؤمنون، جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یا ایہا النبی، اے میرا نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب تیرے پاس مومنہ عورتیں آ جائے، یبایعنک علی، اور بیعت کرنا چاہے تیرے ہاتھ پر، اللہ اس شرط پر، اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنائے گی۔ میرا پیغمبر، یہ اب خاص پیغمبر علیہ السلام کے لیے، کہ جب عورتیں دیکھیں، عورتوں کے قوانین ذکر ہو رہے ہیں سارے نا، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا میرا پاک پیغمبر اگر کوئی عورت تیرے پاس آ جائے، ٹھیک ہے نا، بیعت کرنے کے لیے کہ میں مومنہ ہوں اور میں بیعت کرنا چاہتی ہوں، تو 6 شرائط پر ان کے ساتھ بیعت کر لو۔ پہلی شرط یہ فرمایا الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گی، ولا یسرقنا، وہ چوری نہیں کرے گی، ولا یزنین، اور وہ زنا نہیں کرے گی، ولا یقتلن اولادہن، وہ اپنے اولاد کو قتل نہیں کرے گی، ولا یأتین ببہتان، اور وہ بہتان کے ساتھ نہیں آئے گی، یفترینہ، جس کو وہ گڑے گی، بین ایدیہن، اپنے ہاتھوں کے درمیان، وارجلہن، اور اپنے پاؤں کے درمیان، ولا یعصینک فی معروف، اور وہ نافرمانی نہیں کرے گی تیری فی معروف، نیک کاموں میں، فبایعہن، پس میرا پیغمبر اگر یہ 6 شرائط وہ مان جائے، ان سے بیعت کر لیں، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ کے دربار میں استغفار کیا کریں۔ اگر یہ 6 شرائط وہ مان جائے، تسلیم کریں کہ وہ یہ کام نہیں کرے گی، تو پھر کیا کرنا، ان کے ساتھ بیعت کرنا۔ لیکن بیعت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو ان ہاتھ پر ہاتھ رکھو، ایسے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کبھی زندگی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت غیر محرم کو ہاتھ دے کر بیعت نہیں لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس طرح ہوتا تھا، ایک پردہ لگا ہوتا تھا اور ایک چادر کو پردے کے نیچے سے اس جانب کر دیتے، اور وہاں پر خواتین اس چادر کے ایک سرے کو پکڑ لیتی تھی، اور یہاں پہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک بٹن، جس کو آپ گلاس کہتے ہیں نا، بڑا، ٹھیک ہے نا، اس میں پانی ڈال دیتے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک اس میں ڈال، پھر ساری خواتین اس میں اپنی انگلیاں رکھ لیتی تھی۔ یہ بیعت کا طریقہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ جو آج کل پیر بیعت کرتے اس طرح نہیں، تاپڑے مارتے رہتے ہیں عورتوں پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا اللہ فبایعہن، پس ان کے ساتھ بیعت کرو، واستغفر لہن، اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ رب العالمین غفور، بخشنے والا، رحیم مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ،
دعویٰ پھر لوٹ گیا، ٹھیک ہے نا، کہ ان کو دوست نہ بناؤ. پھر دوبارہ سورت کے آخر میں لا تتولوا قوما، اس قوم کو کے ساتھ دوستی نہ بناؤ، غضب اللہ علیہم، کہ جن پر اللہ کا غصہ اور غضب ہوا ہے. نہ دوستی کرو اس قوم سے، یعنی یہودیوں سے، ٹھیک ہے نا. قد یئسوا من الآخرۃ، تحقیق یہ مایوس ہو گئے ہیں آخرت سے، قیامت سے. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کافر قبروں والوں سے مایوس ہوئے. اب آپ کہیں گے جس طرح کافر قبروں والوں سے مایوس ہوئے اس طرح، ٹھیک ہے، یعنی کہ قبروں والوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب سمجھو، مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ کفار قبروں والوں کے زندہ ہو کر اٹھنے سے مایوس ہے کہ اب مر گئے ہیں، قیامت والے دن دوبارہ اٹھنے کو نہیں مانتے ہیں. وہ نہیں رکھتے تھے نا، قیامت پہ یقین نہیں رکھتے تھے مشرکین مکہ، کہ آیا ہمارے باپ و اجداد جو بالکل بوسیدہ ہڈیاں ان کے مٹی میں مل چکی ہے تو وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. اسی وجہ سے تو وہ کافر تھے، ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. تو فرمایا ان کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ کا غصہ اور غضب ہوا ہے. قد یئسوا من الآخرۃ، یہ یہود جو ہیں قیامت سے ایسے مایوس ہوئے ہیں کہ جس طرح کفار جو ہے قبروں والوں سے، تو جس طرح کفار قبروں والوں کے زندہ ہو کر اٹھنے سے مایوس ہے، اسی طرح یہ یہود جو ہے قیامت والے دن اجر و ثواب سے مایوس کر دیے گئے. اس طرح یہ قیامت والے دن اجر و ثواب سے بھی مایوس ہے، تو ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. یہ سورت کا دعویٰ تھا. اللہ پاک ہمیں جو ہے نا قرآن سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے درس میں انشاءاللہ سورت صف شروع کریں گے.